اور روزے میں بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھول میں کھایا، اللہ تعالیٰ نے ایسا سمجھے کہ اس کو کھلایا ہے اور اس کو پلایا ہے۔ ہاں، اگر اس کے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر اس روزے دار میں طاقت اور قوت ہے تو اس کو یاد دلائے کہ آپ کو روزہ ہے۔ اگر وہ کمزور ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے، پانی پینے کے بعد اس کو بتائے یا اس کے کھانے کے بعد بتائے کہ آپ کو روزہ تھا، لہذا اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انما اطعمک اللہ وسقاک اللہ۔ ہاں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب یاد آ جائے تو فوراً ہاتھ نکال دے، اس کو چھوڑ دے، کھائے نہیں آگے۔ اور اگر غلطی سے پانی حلق کے نیچے ایسے ہی چلا گیا، غلطی سے وضو کر رہا تھا چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اور انجیکشن لگنا، انجیکشن یا گلوکوز اگر طاقت کی وجہ سے نہیں لگوا رہے، مجبوری اور بیماری کی وجہ سے لگوا رہے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، انجیکشن لگانے کی وجہ سے یا گلوکوز لگوانے کی وجہ سے۔ اور خود بخود قے الٹی آ جائے، منہ بھر ہو یا تھوڑی سی ہو، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر قصداً اس نے نکالی ہے اور وہ منہ بھر کر ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا ایسے ہی آ گئی بلا اختیار اس نے لوٹا دی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور اگر اس نے خود بخود وہ اندر لوٹا دی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون خود یعنی نکلے، دانتوں سے خون نکل رہا ہے اور وہ اندر حلق تک نہیں پہنچا، نہیں گیا ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی اگر مسواک کرنے سے خون آ رہا ہے تو اس کو باہر تھوک دیا جائے، اندر نگلا نہ جائے، اگر اس نے اندر کر دیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سرما لگانے سے، آئینہ دیکھنے سے، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر سوتے وقت غسل کی حاجت پیش آ گئی، احتلام ہو گیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک بھی استعمال کر سکتا ہے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرنے کی جواز ہے لیکن مکروہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر حلق میں کچھ اثرات بھی گئے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بچے کے ساتھ پیار کر رہا ہے، اس کو چومنا، یہ بھی کوئی ناجائز نہیں ہے بلکہ روزہ اس کا ہو جائے گا، کوئی مکروہ عمل نہیں ہے۔ اگر اپنے بیوی کے ساتھ بھی بوس و کنار یعنی اس کو لمس کرنا، اس کو چومنا، اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہے، نوجوان نہیں ہے، بوڑھا ہے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے یہ مانع عمل نہیں ہے۔ اگر وہ بوڑھا نوجوان ہے، اگر اس کے چومنے کی وجہ سے اس کا انزال ہو سکتا ہے یا کچھ ایسی، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے، ورنہ اگر انزال ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر وہ اس نرم ہڈی سے اوپر چلا گیا۔ کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ کان کی وجہ سے وہ معدے تک یا دماغ تک دوا پہنچتی ہے۔ اسی طرح بلا قصد اگر غبار، مکھی، دھواں وغیرہ انسان کے اس ناک کے ذریعے سے اندر چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ دھواں یا کوئی ایسی اسپرے وغیرہ خود بخود اس نے یہ کیا یا اگربتی جلائی قصداً تو پھر اس کا روزہ نہیں بچے گا۔ نہاتے وقت اگر حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اسی طرح خون حلق میں چلا جائے، مسواک کرنے سے حلق میں چلا جائے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سگریٹ، حقہ اور نسوار کے استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر قصداً کسی نے ایسا عمل کیا روزے میں تو پھر اس کو قضا اور کفارہ دونوں دینے ہوں گے۔ خون نکلنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا اور زیادہ زور سے ناک میں پانی ڈالنا بھی ممنوع ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو چوما، اس کے زبان کو، اور پھر اس کی
چومنے کی وجہ سے یا اپنے محبوب کو چومنے کی وجہ سے اس کی تھوک نگل لی محبت کی وجہ سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس سے بھی اجتناب کریں۔